تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العالی، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں بالخصوص جو سوالات شامل کیے جاتے ہیں وہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہوتے ہیں، درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی کالز کے ساتھ مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ پہلا سوال شامل سلسلہ کریں گے، دیکھتے ہیں کون ہیں، کہاں سے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ شرکت اور مداربت میں کیا فرق ہے اور اس میں بہتر کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکت کے اندر ویسے تو کئی صورتیں ہیں شرکت کی بھی، لیکن جو سب سے معروف اور مشہور صورت ہے وہ یہ ہے کہ دونوں افراد یا زیادہ افراد ہیں تو تمام کے تمام کچھ نہ کچھ سرمایہ ملاتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ سب کا سرمایہ ایک برابر ہی ہونا ضروری ہو، ایسا نہیں ہے، کم زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا سرمایہ نہیں ہے۔ مداربت میں ایسا نہیں ہوتا۔ مداربت میں مطلب کہ ٹوٹلی طور پر یہ ہوگا ایک کی محنت ہے، ایک کا سرمایہ ہے، تو یہاں سرمایہ والے افراد ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، محنت والے افراد بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو مداربت صرف اسی فارمیٹ پر کام کرے گی، پھر اس کے اندر جو مالکانہ حقوق ہیں، نفع نقصان کے جو مسائل ہیں، مداربت کے شرکت سے بالکل ہٹ کر ہیں۔ شرکت کی بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں کوئی بھی پیسہ نہیں ملاتا، جیسے مثال کے طور پر دو ہنرمند آدمی، دو مستری یا میکینک جو ہیں، وہ اتفاق کرتے ہیں کہ چلو ہم بیٹھ جاتے ہیں ایک جگہ پر اور جو بھی گاہک آئے گا اس کا کام کر دیں گے۔ پیسہ کسی نے نہیں ملایا، دونوں آ کے بیٹھ گئے، یا درزی تھے درزی آ کے بیٹھ گئے۔ تو شرکت بالعمل کی یہ مثالیں ہیں۔ اس میں انویسٹمنٹ ملانا ضروری نہیں ہوتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آج کل کے زمانے کے اندر ایک چھوٹا سا مستری بیٹھتا ہے تو اوزار لے کے بیٹھے گا، لیکن اوزار کا مقصد بھی انویسٹمنٹ نہیں ہے۔ تو ایسا یہ ہے کہ ایک دکان کھولے گئی اور دکان کے اندر جناب ریک لگانے ہیں، ٹیبل لگانی ہے، کرسی لگانی ہے، تو یہ جو اوزار خریدنے کے لیے رقم ہے یہ بھی جام ہو جائے گی، گروتھ نہیں کرے گی آگے۔ تو یوں کچھ نہ کچھ تو سرمایہ لگایا جاتا ہے۔ یہ چھوٹی سطح کی میں نے مثالیں بتائی ہیں، اگر آپ اس کو بہت اونچی سطح پر لے کر جائیں تو ایک ہاسپٹل کھلتا ہے، تو ہاسپٹل کھولنے کے لیے تو ٹھیک ٹھاک سرمایہ چاہیے، لیکن ہاسپٹل کے اندر جو سرمایہ لگا ہے یہ ایکسپینس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاسپٹل میں آپ کوئی چیز بیچ رہے ہیں۔ میڈیکل اسٹور کھول لیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک ایکسپینس کیا آپ نے پہلے، بہت سارے افراد نے مل کر، پھر اب لوگ آئیں گے، ان کو خدمات دی جائیں گی۔ تو جو سروسز اور خدمات کے جو شعبے کام کرتے ہیں، اس کے اندر اگر پارٹنرشپ ہوتی ہے تو وہ شرکت بالعمل ہی کی صورت اس کی زیادہ تر بنتی ہے۔ جہاں آپ نے پیسہ ملا کر چیز خریدنی اور بیچنی ہے، وہ جو پارٹنرشپ ہوگی وہ شرکت عقد کہلاتی ہے۔ مداربت یہ ہوتی ہے کہ ایک کا پیسہ ہے اور ایک کا سرمایہ ہے، تو یوں یہ دو تین چیزیں مختلف طرح کی ہیں۔ مجھ سے یہ بھی مشورہ مانگ رہے تھے کہ بہتر کیا ہے ان دونوں میں سے؟ دیکھیے بہتر تو آپ کی پوزیشن ہے، آپ کی پوزیشن کیا ہے اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ ہوگا کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ ٹھیک، حالات و واقعات جو ہوں گے، یعنی ایک دکان پر کپڑے ٹنگے ہوئے ہیں مختلف سائز کے، ٹھیک ہے، سب سے اچھے کپڑے ہوئے ہیں جو آپ کے سائز کے مطابق آئیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک۔ تو آپ کی اپنی جو صورتحال ہے اس کو دیکھ کے بہرحال فیصلہ کرنا ہوگا۔ مفتی ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے بیرون ملک سے بینک کے ذریعے سے زکوٰۃ بھیجی
اور جس شخص کو زکوٰۃ بھیجی اس نے بینک سے وصول کر لی، لیکن اس زکوٰۃ میں سے، صدقہ واجبہ میں سے کچھ رقم اس سے غلطی سے استعمال ہو گئی ہے، نوٹ تبدیل ہو گئے، یعنی جیب میں رکھے یا پرس میں رکھے تو وہ نوٹ استعمال ہو گئے، اب وہ گھر جا کے دوسرے نوٹ ڈال دے تو آیا کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا اسے کچھ اور بھی کرنا ہوگا؟ زکوٰۃ ادا ان پیسوں کی نہیں ہوگی جو استعمال ہو گئے، ٹھیک، کیونکہ جب بینک سے نکال لیا تو اب ان نوٹوں کے اندر تعین آ گیا ہے، ٹھیک ہے، امانت کے اندر جو ہے وہ تعین ہو جاتا ہے، ٹھیک، اور اب یہی نوٹ جو ہے فقیر تک پہنچانا ضروری تھے، ٹھیک، تو جو نہیں پہنچائے ان نوٹوں کے متعلق جو ہے وہ مالک کو پہلے بتائے، صحیح، وہ اجازت دے، پھر جا کر جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ ٹھیک، وہ سب توبہ بھی کرنی ہوگی اسے، چاہے غلطی سے ہو۔ توبہ بھی کرنی ہوگی۔ اگر غلطی کئی طرح کی ہو سکتی ہے، جی، ایک ہوتی ہے خطا، ٹھیک ہے، خطا کے اندر ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ بالکل ہی اس کا قصد نہیں ہے، تو وہاں ان صورتوں کے اندر ممکن ہے توبہ کی بھی حاجت نہ ہو، ٹھیک، لیکن غلطی تو ایک بڑا وسیع موضوع ہے، ٹھیک، غلطی میں توبہ کی حاجت ہوتی ہے۔ یہاں پہ توبہ بھی کرے اور اس کو متعلق جو آپ نے حکم بیان کیا وہ اس کا عمل بھی کرے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ ایک اور مسئلہ بھی ہے یہاں پر، جی، عام طور پر بینکنگ سسٹم کے ذریعے جو لوگ زکوٰۃ بھیج رہے ہوتے ہیں مختلف افراد کو، اداروں کو، اس میں ایک بات انڈرسٹوڈ ان کو رکھنی چاہیے کہ سامنے کتنے پیسے نکلیں گے۔ ٹھیک، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے، صحیح، تو زکوٰۃ جو بھیجنے والا ہے وہ اپنے پاس یہ ریکارڈ رکھے کہ میرے اتنے پیسے مستحق تک جائیں گے، صحیح، اتنے پیسے زکوٰۃ میں ادا ہوں گے صرف، ٹھیک، جو بیچ میں کہیں راستے میں رہ گئے ہیں، ٹھیک، ٹیکس کی مد میں کاٹ لیے گئے، سروسز کی مد میں کاٹ لیے گئے، تو اس میں یہ وہ رقم زکوٰۃ میں شمار نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے زکوٰۃ بھیجی اس نے اور یہاں پہ 98,000 ریسیو ہوئے تو 98,000 ہی زکوٰۃ کی مد میں کاؤنٹ ہوں گے، 1,00,000 کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ ایسا ہی ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ اگر دکان پہ کوئی بندے سے سامان ادھار لینے آ جاتا ہے تو بندہ اس کو اس نیت سے سامان ادھار دے کہ ادھار دینے پر اللہ عز و جل نے ثواب رکھا ہے، تو کیا اس کو بھی ثواب وہ حدیث کی روح میں جو بشارت دی کہ اس کا ثواب اس کو ملے گا؟ سامان ادھار دینے پر منافع بھی ظاہر لے رہا ہے لیکن اس کو سامان ادھار دے رہا ہے۔ دیکھیے، بنیادی چیز ہے مسلمان کی خیر خواہی، مسلمان کی خیر خواہی، اس کے کام آنا، اس کی ضرورت پورا کرنے میں اپنا حصہ ملانا، یہ خیر خواہی کے مفہوم میں شامل ہے۔ خیر خواہی کا جو مفہوم ہے بڑا ہی وسیع مفہوم ہے، تو کسی بھی طرح مسلمان کے کام آنا، اس کے دکھ میں شریک ہونا، اس کی ضرورت میں شریک ہونا، اس کی کسی بھی ضرورت میں شریک ہونا خیر خواہی کے مفہوم میں شامل ہے۔ تو خیر خواہی ایک عمدہ نیکی ہے۔ ادھار اگر آپ مال دیتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تنگی ہے، فوری طور پہ پیسے نہیں ہے اس کے پاس، تو اس صورت میں ثواب بھی ہوگا۔ لیکن ایک ہوتا ہے کاروباری قرضے، یعنی جو مال خریدنے والا ہے وہ بھی کروڑ پتی اور ارب پتی ہے اور آپ اس کو ادھار دے کے نیت کر رہے ہیں کہ چلو میں اس کی مدد کر رہا ہوں، تو یہاں دیکھا یہ جائے گا کہ پوزیشن اس کی کیا ہے۔ وہ ایک مارکیٹ پریکٹس کے لیے آپ سے ادھار مانگ رہا ہے کہ بھئی اس کے پاس تو پیسے پڑے ہوئے ہیں بہت سارے اور نقد بھی خرید سکتا ہے، لیکن اس کو بہت سارے کام کرنے ہیں، وہاں ایک سہولت کا درجہ آ جائے گا، یعنی کسی نہ کسی حد تک وہاں بھی خیر خواہی تو ہے لیکن ایک سہولت پہنچانے میں ہے۔ تو ایک وہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے بہت ضروری کام میں کام آئیں، ایک بندے نے کھانا پکانا ہے، اس کے گھر میں پیاز نہیں ہے، دالیں نہیں ہیں، ادھار آپ سے لے کے جا رہا ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ کس درجے کی آپ کے سامنے ہے۔ ایک کروڑ پتی آپ سے جو نا ادھار مانگ رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، سہولت ہو سکتی ہے۔ تو سہولت میں بھی کام آنا نیکی تو ہے، لیکن درجوں میں فرق ہو جائے گا، اور نیکی کی جو اہمیت ہے اور نیکی کا جو وزن ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی آئے گی۔ مفتی صاحب، یہاں پہ ایک بات یہ بھی ارشاد فرمایا گئی، تو کاروباری پریکٹس ہے، مارکیٹ پریکٹس ہے کہ جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں بہت ساری جگہوں پر، تقریباً اکثر جگہوں پر وہ ادھار دے رہے ہوتے ہیں، کسٹمر چھوٹا ہو بڑا ہو، ہزاروں کا کاروبار ہو رہا ہو یا اربوں خربوں کا ہو رہا ہو، تو یہ چل رہا ہوتا ہے ٹرن اوور اس طریقے سے۔ لیکن ایک کسٹمر کی حیثیت میں، کیونکہ ہمارے مدنی چینل کے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کی بھی مختلف کیفیات، ایک کسٹمر کی حیثیت میں ہمیں کیا کوشش کرنی چاہیے؟ آیا کہ ادھار مارکیٹ پریکٹس چل رہی ہے محض اس لیے ادھار لے لینا چاہیے، یا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ہاتھ کھلا ہے، رقم موجود ہے تو پھر کیش پے کریں؟ اس میں کیا کہیں گے آپ؟ ایک کنزیومر کیا کرے یا کاروباری آدمی کیا کرے؟
دونوں کا ہی ارشاد فرما دیں. میں کاروباری آدمی کا زیادہ پوچھ رہا ہوں کہ کنزیومر تو عموماً ادھار جب ہی کرتا ہے جب کوئی مجبوری ہوتی ہے، لیکن مارکیٹ کی پریکٹس ہے. دیکھیں ادھار خریدنے والوں کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ میں ادھار خریدوں گا تو مجھے 2-3% مہنگا ملے گا. ٹھیک. سالانہ یعنی اناج مارکیٹ کے حساب سے میری بات ہو رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ سالانہ طور پر 24% کا فرق آ جاتا ہے ٹھیک. نقد اور ادھار کے اندر. صحیح. یعنی اگر مہینے کے آپ ادھار خرید رہے ہیں جی 2% کا فرق ہے. ٹھیک ہے. اور سال پہ 12% 12% کا ہو گیا، سوری 24% کا ہو گیا. ٹھیک ہے. تو خریدنے والے کو تو پتہ ہے کہ جی فرق آ رہا ہے. اب بھی وہ خرید رہا ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی تو اس کی وجہ ہوگی. ٹھیک. وجہ ہو سکتی ہے. صحیح. ایک جائز بات ہے، اس کے اندر ہم پھر کیوں اتنا پھیلنے کی کوشش کریں. ٹھیک. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی یہ میں ادھار خرید لیتا ہوں جی. اور یہ پیسہ یہاں پھنسانے کے بجائے کسی اور کام میں لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور وہ ادھار بھی اپنے وقت پر ادا کر دیتا ہے جی اکثر تو ایسے ہی ہوتا تو اچھی بات ہے، صحیح. کوئی ایشو نہیں ہے. بہرحال نقد خریدنا ہے ادھار، یہ تو آپ اپنے مارکیٹ کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے، حالات کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. ٹھیک. اور اس کا ظاہر بات ہے بہتر ہونا افضل ہونا بھی اسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹھیک. کہ پس منظر کیا ہے، کیفیت کیا ہے. کیفیت کیا ہے. ٹھیک. ہو سکتا ہے ادھار کی بھی صورتیں کوئی ایسی ہو جائیں ٹھیک ہے. جو سچویشن ہوگی اس کے متعلق بہتر ہو جائیں وہ. ٹھیک. کال دیجیے. فرحان مرتضی اتاری عرض کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ آج کل آن لائن پیمنٹ کرنے میں کیش بیک ملتا ہے. اگر کسی نے میرے اکاؤنٹ میں 10,000 روپے بھیجے اور وہ کسی اور کو مجھے دینا ہے یا واپس انہی کو دینا ہے تو میرے بھیجنے پر 150 یا 10.5 کا کیش بیک ملتا ہے. ایسے ہی کوئی پرچیزنگ وغیرہ کرنے پہ بھی کیش بیک ملتا ہے. تو یہ جو کیش بیک کا اماؤنٹ ہے اس کا حقدار کون ہے؟ جس کا پیسہ ہے ٹوٹل وہ ہوگا یا پھر جس کو ملا ہے گفٹ وہ ہوگا؟ دیکھیے کیش بیک کی جو صورتیں ہیں زیادہ تر جو موبائل اکاؤنٹ کھولے ہیں نا جی اس کے اندر یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں. اور یہ جو سہولتیں ہیں موبائل کمپنیوں کی یہ سودی سہولتیں ہیں، مشروط ہیں، مشروط بھی ہیں، معہود اور معروف بھی ہیں. تو ایسی جو شرائط پائی جا رہی ہیں اس کیفیت کے اندر ایسا نفع لینا جائز نہیں ہوگا. ایسا اکاؤنٹ ہی ختم کروایا جائے، تو پھر وہ ایسا اکاؤنٹ کھلوانا جائز نہیں ہے. انہوں نے تو ایک اگلا سوال کر دیا تھا. آپ تو پہلی بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جائز ہی نہیں. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے جو لوگ لین دین میں تنگ کریں 5-6 مہینے پیسے نہ دیں تو ان کو کہہ سکتے ہیں 1 مہینے کے آپ ایڈوانس پیسے جمع کروائیں تو پھر آپ کو دودھ ملے گا نہیں تو نہیں ملے گا. ایسا ایڈوانس پیسے لینا کیسا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. دیکھیے سوال تو آپ نے بڑے ہی سادگی میں پوچھ لیا ہے. اس سوال کے پیچھے پوری ایک دنیا ہے. ٹھیک ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آپ ایسا نہ کریں. اگر کوئی واقعی کرنا ہے تو پھر ہم آپ کو طریقہ بتا دیتے ہیں، اس طریقے کے مطابق کریں. وہ طریقہ تھوڑا سا مشکل ہے اور آپ کی پوزیشن میں نہیں پتا کہ آپ دکان والے ہیں یا بیچ کے لوگ ہوتے ہیں بعض اوقات مڈل مین جو باڑوں سے دودھ لا کے ان باڑوں کا دودھ ان کے پاس آتا ہے اور وہ دکانداروں کو دیتے ہیں تو ان کے پاس سالانہ بندیاں ہو جاتی ہیں. تو یوں بیع سلم کا ایک طریقہ شریعت مطالعہ نے رکھا ہے کہ آپ 1 مہینے کی ادھار پر 1 مہینے سے کم نہیں ہونی چاہیے کوئی مال ایڈوانس بیچ سکتے ہیں. سارے پیسے لیں 1 مہینے کی ادھار پر مال ایڈوانس بیچ دیں. یہ ہو سکتا ہے. اس طریقے کو پورا امپلیمنٹ کرنا پڑے گا آپ کو. کس طرح یہ امپلیمنٹ ہوگا تو وہ یوں امپلیمنٹ تو آپ کر نہیں پائیں گے فون پر مسئلہ پوچھ کے. تو دارالفتہ اہل سنت کی کسی قریبی شاخ میں جائیں، وہاں یہ ہے کہ امپلیمنٹ آپ کو طریقہ بتایا جائے گا آپ کو، پھر آپ کر سکیں گے. اگلی کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کیا بیوٹی پارلر کی انکم جائز ہے؟ اچھا جی. دیکھیے جو کام جائز ہے اس کام کی سروسز دینا بھی جائز ہے. مثال کے طور پر ایک نائی ہے، وہ بال کاٹتا ہے، سر کے بال کاٹنا جائز ہے تو بال کاٹنے کی اجرت بھی جائز ہے. اب وہی نائی اگر داڑھی مونڈتا ہے معاذ اللہ تو داڑھی مونڈنا
ایک حرام فعل ہے، کسی اور کی کوئی منڈے تب بھی یہ حرام فعل ہے، اس کی جو اجرت ہوگی وہ بھی جائز نہیں ہوگی۔ تو جس چیز کا کرنا جائز ہے اس کی سروس دینا اور معاوضہ لینا بھی جائز ہے، جس چیز کا کرنا جائز نہیں ہے اس کی سروس دینا اور معاوضہ اس کا حاصل کرنا وہ بھی حلال نہیں ہوتا۔ اب بیوٹی پارلر تو ایک نام ہے نا، بیوٹی پارلر کے اندر ڈفرینٹ انداز کی سروسز دی جاتی ہیں، اور جو میک اپ کے اسٹائل ہیں وہ مختلف اسٹائلز ہیں۔ بہت ساری چیزیں اس کے اندر جائز ہیں، یعنی عورت اگر میک اپ کرتی ہے تو کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے، زینت تو ہے ہی اس کے لیے۔ بہت ساری زینت کی قسمیں مرد کے لیے حلال نہیں، عورت کے لیے حلال ہیں، لیکن کچھ چیزیں وہ بھی ہیں کہ جو عورت نہیں کر سکتی۔ مثال کے طور پر احادیث مبارکہ میں بھویں جو ہیں وہ باریک کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب بھویں خوبصورتی کے لیے کوئی باریک کرے تو یہ جائز نہیں ہوگا، یا کوئی اور ایسا غیر شرعی طریقہ اپنائے کہ جو جائز نہیں ہے، تو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اس ہماری فیلڈ میں جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے۔ زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ جائز ہیں، زیادہ تر چیزیں بیوٹی پارلر میں جو ہوتی ہیں وہ جائز ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بال جو چہرے کو اتارتے ہیں، کیا بولتے ہیں اسے؟ تھریڈنگ یا ویکسنگ وغیرہ، تھریڈنگ یا ویکس ہو گیا، تو یہ یعنی ویکس بھی ان اعضاء کا جس کا ستر کھولا جا سکتا، یعنی ان کو کھولا جا سکتا ہے، عورت کے لیے بھی ایک ستر ہے، تو جائز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب میک اپ کر رہے ہیں، میک اپ کرنا بھی جائز ہوگا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جائز نہیں ہیں تو اس کی معلومات آپ کو ہونی چاہیے، تو پھر آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں۔ ٹھیک ہے جی، کافی بریف آپ کو جواب مل گیا۔ اگلے سائل کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ تو میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کیڑے مار دوائیں بیچنا جائز ہیں، اور ماسکیٹو جو کلر وغیرہ کی جو مشینیں وغیرہ آتی ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دوائی بیچنا تو جائز ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیڑے مارنے جا کے۔ اگر آپ کو پتہ ہے یہ خودکشی کرے گا تو اس کو بیچنا جائز تو نہیں ہوگا۔ مطلب میں ویسے بتا رہا ہوں، کوئی کیڑوں کے لیے لے کے جاتا ہے تو جائز ہے۔ جو چھری ہے، چھری کے متعلق فقہ نے یہ لکھا ہے چھری بیچنا جائز ہے۔ صحیح، پتہ ہے کہ جناب یہ کسی کو قتل کرے گا، ٹھیک، اس بندے کو بیچنا جائز نہیں ہوگا، صحیح، جس کا ارادہ اور نیت پر عزم پتہ چل گیا، کنفرم پتہ ہو۔ ٹھیک، تو اب ایسا نہیں ہے کہ کیڑے مار دوا لے جا کے کوئی خودکشی کرتا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی اکا دکا لاکھوں میں ایک کیس ایسا آ جاتا ہے، تو شاذ پر تو کوئی اس طرح کا حکم بھی نہیں ہوتا۔ بیچی جا سکتی ہیں دوائیں، لیکن جو وہ جو راکٹ کی بات کی گئی ہے، کیا لفظ استعمال کیا انہوں نے؟ کلر کا مسئلہ ذرا مختلف ہے، کیونکہ موذی چیزوں کو مارنا کیسے ہے یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو موذی چیزوں کو جو مارنے، یعنی موذی چیزوں کو مارنا جائز ہے، لیکن مارنے کے طریقے میں فرق آ سکتا ہے۔ یعنی آپ دوا سے ماریں، آپ دم گھوٹ کے ماریں، آپ پانی پھینک کے ماریں، یہ جائز ہے، لیکن جلا کر مارنا ان کو بھی جائز نہیں ہے۔ جلا کر مارنے کا جو طریقہ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ جو عذاب دے گا، جہنم کا جو عذاب ہے وہ جلانے کا عذاب ہے۔ تو یوں ممانعت کی گئی ہے کہ جو موذی کیڑے وغیرہ ہیں ان کو بھی جلا کر نہ مارا جائے۔ تو کلر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکٹرک شاٹ کے ذریعے مارا جاتا ہے، تو وہ بھی من وجہن جلانا ہے، جلانے ہی کی قسم میں ہلکا سا اسپارک بھی ہوتا مجھ سے جی، اس میں، جب وہ ماسکیٹو وغیرہ بالکل چھوٹا سا ہی ہوتا تو وہ ٹکراتا تو ہلکا سا اسپارک بہرحال ہوتا۔ اب وہ ہے بڑا آسان حل لوگوں کے لیے، تو اس لیے اس کو ترجیح بھی لوگ دے رہے ہیں، لیکن یہ ایک پہلو بہرحال موجود ہے۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب، مسجد کا چندہ کس کس جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ مسجد کا جو چندہ ہے، نمبر 1 مصالح مسجد، یعنی جو مسجد کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پر مسجد کے اندر وضو خانہ ہے، وہاں بھی استعمال ہوگا، مسجد کے اندر واش روم ایریا ہے، وہاں بھی استعمال ہوگا، آئین مسجد، فنائے مسجد، مسجد کے اسپیکر، مسجد کے بل، مسجد کی یوٹیلیٹیز، ان چیزوں کے اندر استعمال ہوگا۔ پھر مسجد کی تعمیرات، مسجد کی توسیع،
تعمیرات ہو رہی ہیں یا توسیع ہو رہی ہے، اس کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ امام، مؤذن، خطیب، ان کی جو سیلریز ہیں ان کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یوں مصالح مسجد ایک بڑا وسیع مفہوم ہے۔ بعض لوگ مصالح مسجد کے اندر بھی غلو کرتے ہیں اور ایسی جگہ پر خرچ کرتے ہیں کہ جس کا مسجد سے کوئی تعلق ہی نہیں بن رہا ہوتا۔ تو سمجھنے کی باتیں پہلے کیا چیز مصالح مسجد کہلائیں گی اور کیا نہیں کہلائیں گی۔ جو مسجد کی کمیٹیاں ہیں ان کو یہ جاننا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ چندے کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب ہے قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی، اس کا مطالعہ مسجد کمیٹیوں کو ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے تعمیر، توسیع، پھر جو مسجد کے جو ضروری اجیر افراد ہیں، امام صاحب ہو گئے، مؤذن صاحب ہو گئے، بعض اوقات امام اور خطیب دو ہوتے ہیں مسجد میں، یا خادم ہو گئے، تو ان کی سیلریز بھی دی جا سکتی ہیں۔ مفتی ایک سوال ہے کہ مسجد کا چندہ کس وقت مانگا جا سکتا ہے؟ مسجد میں جیسے چندہ کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں عرف ہے، تو اس کے لیے کوئی خاص اوقات ہیں یا کسی خاص وقت میں نہ کرنے یا ضروری ہے؟ دیکھیے، مسجد کا چندہ مسجد میں مانگنے کے ناجائز ہونے کی بھی صورتیں ہیں۔ ٹھیک۔ میں گیا لاہور میں ایک مسجد میں، تو مجھے کہا کہ خطبہ پڑھا دیں۔ اب وہاں میں ممبر پہ بیٹھا ہوں اور وہاں چندہ ہو رہا ہے۔ خطبے کے لیے آپ ممبر پہ بیٹھے؟ ہاں، تو میں نے رکوا دیا۔ وہ شاید خطبہ پورا ہو گیا تھا اور نماز سے پہلے کا وقت تھا، ایسا تھا۔ تو خطیب جو ہے جب آ کر بیٹھ جائے عربی خطبہ دینے کے لیے، اذان ہوتی ہے اور اس کے بعد سے لے کر نماز کا سلام پھیرنے تک جو ہے جی، وہ کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کرنا جائز نہیں ہے جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ ٹھیک۔ تو بعض لوگ اس دوران چندہ کرتے ہیں، یا بعض جگہ ایسا بھی دیکھا گیا ہے خصوصاً عید کے دنوں میں، جی، کیونکہ عید کا جو خطبہ ہے وہ نماز کے بعد میں ہوتا ہے، کہ جناب امام صاحب نے نماز پڑھا دی، اب خطبہ دے رہے ہیں، جھولیاں لے کے پھر رہے ہیں۔ تو بھئی خطبہ سننا تو واجب ہے، آپ خود بھی نہیں سن رہے اور جو نمازی سن رہے ہیں ان کے لیے بھی خلل پیدا کر رہے ہیں، تو وہی جائز موقع نہیں ہے، ظاہر بات ہے۔ ٹھیک۔ یا ایسا انداز ہے کہ نمازیوں کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے تو اس کو بھی منع کیا جائے گا۔ تو یوں جن اوقات میں بالکل ہی ممانعت ہے تو وہاں تو نہیں کر سکتے۔ اب رہی بات یہ کہ چندہ کب کیا جائے گا، تو چندہ کرنے کا کوئی مستحب وقت تو میں نے نہیں پڑھا کہ اس وقت کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک۔ تو ایسا موقع پر کیا جائے جب زیادہ افادیت ہو، ہمارے عموماً لوگ زیادہ ہو۔ جی، جیسے جمعے کے دن اگر دیکھیں تو زیادہ تر مساجد میں اکثر میں ایسا ہوتا ہے کہ دعائے ثانی سے پہلے اور سلام پھیرنے کے بعد میں ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، چلے جی اگلی کال دیجیے۔ احکام تجارت میں مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایک شخص کسی چیز کی تجارت کرتا ہے، کیا وہی شخص کسی کا وکیل بن کر اپنی ہی پروڈکٹ خرید سکتا ہے؟ ایک شخص کسی کا وکیل بن کر اپنی پروڈکٹ خرید سکتا ہے؟ کیوں خرید رہا ہے یہ؟ کسی کا وکیل بننے کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ کسی اور کا ہے، جی، کسی اور کے لیے خرید رہا۔ ٹھیک ہے، تو چلو اس نے خرید لی، جائز ہے۔ اب اس کی کب ہوئی؟ جس کی خریدی تھی اس کی ہو گئی نا بھائی۔ ٹھیک ہے۔ ایک بندہ گواہی لے کر آیا کہ بھائی دولہا کے لیے جو ہے وہ اجازت دے دو نکاح کی، صحیح، دلہن نے اس کو وکیل بنا دیا، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو وکیل بنانے کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کی شادی ہو گئی، صحیح، شادی تو دلہا کی ہوئی ہے نا۔ صحیح، شادی دولہے سے ہی ہوگی، ہاں، ایجاب و قبول تو وہیں ہوگا، دلہا سے ہوگا۔ تو بھائی آپ وکیل بنے، ٹھیک ہے، آپ وکیل بن گئے، آپ کا کام ختم۔ اب اس چیز پر آپ کا کیا تعلق؟ اس کی ملکیت میں نہیں آ رہی۔ اپنی ملکیت میں لانے کے لیے پھر آپ کیا کریں گے، یہ ایک سوال ہے، یا کیا کرتے ہیں یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دیں پہلے آپ۔ ٹھیک، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام محمد سرفراز اتاری ہے، میں بہاولپور پنجاب سے عرض گزار ہوں۔ مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا غیر مسلم کفار لوگوں سے تجارت کر سکتے ہیں، ان سے لین دین کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، جو کفار ہیں ان کے ساتھ تجارت تو جائز ہے، لیکن ترجیح مسلمانوں کو دینا چاہیے، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔ دیکھیے، مختلف یونینز بنی ہوئی ہیں، یعنی جو غیر مسلم ممالک ہیں
उन लोगों ने आपस में एक तिजारती इत्तेहाद किया हुआ है, टैक्स नहीं है आपस में उनको, तो कितना फ़ायदा उनको पहुंचता है आपस में। तो इसी तरीके से मुसलमान से ख़रीदेगा, मुसलमान को बेचेगा, तो मुसलमान का ज़्यादा फ़ायदा है उसमें। लेकिन गैर मुस्लिम से तिजारत करना गुनाह नहीं है, नाजायज़ नहीं है, जायज़ है। मुझसे एक यहाँ पे मैं ये चाहूँगा कि आप ये भी वजाहत फरमा दें। अक्सर हमारे प्रोग्राम में कॉल्स भी आ जाती हैं, कभी मैंने भी पूछा है कि एक ताजिर को कैसा होना चाहिए, ताजिर को क्या एहतियातें करनी चाहिए। एज अ कंज्यूमर या कस्टमर इसको क्या एहतियात करनी चाहिए, इसका रोल क्या है मार्केट में? कंज्यूमर का रोल जी, ये सिर्फ महज ये जाता है ख़रीदारी करके आ जाता है, ख़त्म। कंज्यूमर की अगर आप रोल की बात करें तो बाज़ औक़ात पस्ती में अगर हम देखें तो इसको कोई वैल्यू नहीं देता बेचारे को, ठीक है, इसे कोई सुनवाई नहीं है, तो कोई ठीक है ना। कहीं किसी कंपनी से चीज़ खरीद ले तो कोई ख़राबी निकल आए, कोई प्लेटफार्म नहीं है जहाँ जाके ये अपने कंज्यूमर राइट्स जाके क्लेम कर सके। दुकानदार के पास चला जाए तो वो ऐंठ जाता है जनाब कि बेच दी, अब हम जिम्मेदार नहीं है। ठीक, ये पस्ती की बातें मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। ठीक। और अगर हम रियलिटी की बात करें तो कंज्यूमर से तो दुकानदार चल रहा है, सही, मार्केट चल रही है, ठीक है। गाहक ही नहीं होगा तो दुकानदार क्या करेगा, ठीक, मक्खियाँ थोड़ी उड़ाएगा बैठकर। तो कंज्यूमर और गाहक का आना दुकानदार के लिए अल्लाह की नेमत है, रिस्क का बाइस है। तो दुकानदार को तो रिस्पेक्ट देनी चाहिए और दुकानदार को इज़्ज़त करनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा मेरे साथ कई दफ़ा हुआ है कि मैं टैक्सी स्टैंड पर गया जी, और मैंने महसूस किया कि रिस्क चलकर इनके पास आ रहा है और ये इतने इनके नखरे हैं। यानी स्टैंड की जो टैक्सी है वो समझती है कि नहीं जनाब, मेरे अलावा तो कोई टैक्सी मिलेगी नहीं, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं हम। जो रास्ते में जारी होती है, रोड पे ही होता है, रोड पे जो जारी होती है वो उससे कई गुना सस्ती मिल जाती है। तो यूं बाज़ औक़ात रिस्क चलकर आता है दुकानदार के पास, दुकानदार के नखरे जो हैं वो बड़े, दुकानदार फैलता चला जाता है, जैसे जैसे पैसा आता चला जाता है वो फैलता चला जाता है। गाहक की जो हैसियत और अहमियत है उसकी नज़रों में एक अजीब सी हो जाती है, गाहक को मुसीबत समझने लगता है वो, ठीक। तो ये नाशुक्री है। गाहक जो है आपके लिए नेमत है, रिस्क का सबब है, रिस्क का दरवाज़ा है। तो गाहक को इज़्ज़त दें, एहतराम दें, उसको मान दें। गाहक की भी जिम्मेदारी है कि कैसे करनी है मुझे ख़रीदारी। बाज़ औक़ात गाहक बिला वजह का एंट रहा होता है, दुकानदार सही बता रहा है, ये कहता है ये तो नकली है। यानी गाहक ये समझता है कि मैं ज़रा दो चार जुमले वो सीख के आया होता कहीं से, ये जुमले अगर मैंने नहीं बोले तो मेरी जो धास है इस पर नहीं बैठेगी, मेरा रोब इस पर नहीं बैठेगा। वो अपना रोब बिठाने के लिए असली चीज़ को बोलेगा नकली है, तो ठीक है। अच्छा, दुकानदार भी फिर उसका खेलेगा, फिर नकली चीज़ असली बनाकर उसको देगा। तो यूँ गाहक की भी बहुत सारी किस्में हैं, गाहक को भी देखना चाहिए। दुनिया वसी हो गई ना, करोड़ों चीज़ें, अरबों चीज़ें जिनको खरीदा जा सकता है, ठीक। तो गाहक भी कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसका वो एक्सपर्ट होगा, बाकी चीज़ों में तो बिल्कुल कोरा है। सर एक चुटकुला हुआ, वो किसी ने मुझे बताया कि हमारी दुकान पे कस्टमर आए और बार्गेनिंग हो रही थी, तो वो कहने लगा भाई 6 महीने पहले तो हमने आपसे ये चीज़ इतनी की ली थी। तो उस दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमें तो दुकान खोले हुए ही 2 महीने हुए, तो 6 महीने पहले कैसे खरीद। ये भी एक डायलॉग होता है गाहकों का, कि दुकान पे जाके बोलेंगे 6 महीने पहले हमने इतनी ली थी आपसे। जी, दुकानदार भी समझ जाता है कि ये क्या चाह रहा है। तो यूँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए, झूठ ना बोले, ना बेचने वाला झूठ बोले, ना ख़रीदार जो है वो झूठ बोले। मियाना रवि से काम लें, एटीट्यूड के मसाइल हों या जो तज़िया करते हैं आप चीज़ का उसके हवाले से बिहेवियर हो, अंदाज़ हो, या जो पैसों का लेन देन इसके हवाले से अंदाज़ हो, इन सब के अंदर मियाना रवि का होना ज़रूरी है। मदनी चैनल नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा अहकाम तिजारत। अल्लाह ताला हमें इल्म दीन हासिल करने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अहकाम तिजारत, अहकाम तिजारत।